یہ ایک ایسے فیصلے کی کہانی ہے جو سننے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک ایسا دانشمندانہ فیصلہ جس کی کسی کو توقع نہ تھی اور جسے دیکھ کر پوری رعایا ششدر رہ گئی۔ اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے پوری کہانی سننا ضروری ہے۔ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ بغداد شہر میں ایک نہایت دانا اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتا اور اپنی دولت ہمیشہ درست ہاتھوں میں دیتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلتا، خاموشی سے چکر لگاتا اور یہ دیکھتا کہ کہیں کوئی شخص بھوک پیاس سے تو نہیں سو رہا، کسی نے دن بھر فاقہ تو نہیں کیا، کسی کو روزگار نہ ملا ہو۔ اگر اسے کسی کے گھر سے بچوں کے رونے بھوک کی آواز سنائی دیتی تو وہ چپکے سے ان کے دروازے پر کھانے پینے کا سامان رکھ کر آگے بڑھ جاتا، بغیر اپنی پہچان ظاہر کیے۔ ایک رات کا ذکر ہے، عشاء کی نماز کے بعد پورا شہر اپنے گھروں میں جا چکا تھا۔ اس زمانے میں رات ہوتے ہی چراغ بجھا دیے جاتے اور لوگ آرام کے لیے لیٹ جاتے تھے۔ بازار سنسان ہو چکے تھے۔ بادشاہ اپنے معمول کے مطابق محل سے نکلا اور ویران گلیوں میں چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ گہری سوچ میں تھا کہ کچھ گھروں سے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ سکا۔ ایک گلی سے دوسری گلی میں مڑتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس سے گزرا کہ اچانک اندر سے بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آواز سنائی دی۔ بچے رو رہے تھے اور ماں انہیں ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا میرے پاس کھانا نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے باپ کو عقل دے، وہ ان فضول کاموں کو چھوڑ کر تمہارے رزق کا بندوبست کرے۔ یہ الفاظ سن کر بچوں کے دل ٹوٹ گئے اور یہی الفاظ بادشاہ کے دل میں بھی اتر گئے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ موجود خادموں کو اشارہ کیا جن کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا۔ انہوں نے ایک بڑی تھال میں کھانا بادشاہ کو دیا اور بادشاہ نے وہ سامان اس جھونپڑی کے دروازے پر رکھ کر آہستہ سے دستک دی اور آگے بڑھ گیا۔ محل واپس پہنچ کر اس نے شاہی لباس پہنا، مگر اس کا ذہن اسی عورت کے الفاظ میں الجھا رہا۔ اتنے میں ملکہ خواب گاہ میں آئی اور خادموں کو حکم دیا کہ بادشاہ کو لسی پیش کی جائے۔ ملکہ نے ہلکا سا شکو کیا، آج آپ کو دیر ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے جیسے کسی گہری سوچ سے نکلتے ہوئے جواب دیا، ہاں آج کچھ دیر ہو گئی۔ ملکہ کے اصرار پر بادشاہ نے ساری بات سنا دی۔ ملکہ نے غور سے سننے کے بعد مشورہ دیا کہ اس عورت کے شوہر کو محل میں بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جس میں وہ اتنا مشغول ہے کہ اپنے بچوں کی بھوک تک بھول گیا ہے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے حکم دیا کہ اس عورت کے شوہر کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب شاہی خدام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو مار رہا تھا۔ انہوں نے اسے فوراً پکڑا، سختی سے جھنجھوڑا اور محل لے آئے۔ دربار میں پہنچ کر وہ شخص جھک گیا۔ بادشاہ نے اس سے سوال کیا، تمہارے بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور تم ان کے لیے کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص نہایت عاجزی سے بولا، یہ بادشاہ، میں 8 سال سے ایک ایسے ہنر کی مشق کر رہا ہوں جسے اب کے سامنے پیش کرنے کا مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنا کمال دکھاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اس نے ایک تختے پر 99 سوئیاں قطار میں لگا دیں اور ایک سوئی ہاتھ میں پکڑ لی۔ پھر انتہائی مہارت سے نشانہ لے کر اس سوئی کو پھینکا۔ وہ سوئی ایک ہی لمحے میں گزرتی ہوئی تمام 99 سوئیوں کے ناکوں میں سے نکل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وہ شخص فخر سے بادشاہ اور درباریوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک بادشاہ کھڑا ہوا اور اس کے اس ہنر پر خوش ہو کر سونے کی اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی اسے انعام میں دے دی۔ اس شخص نے شکریہ ادا کیا اور ادب سے الٹے قدموں دروازے کی طرف جانے لگا۔ لیکن اسی لمحے بادشاہ نے حکم دیا، اس شخص کو فوراً قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر اس آدمی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور دربار میں موجود سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیسا فیصلہ تھا۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ یہ انعام اس آدمی کے اس ہنر کے لیے تھا
جس نے بغیر نیند اور بھوک کی پرواہ کیے اپنی زندگی کے قیمتی 8 سال اس کام میں لگا دیے۔ لیکن یہ سزا اس شخص کے لیے ہے جس نے دنیاوی ہنر سیکھنے کے لیے 8 سال تو لگا دیے، مگر اس رب کے لیے ایک سجدہ کرنے کا وقت بھی نہ نکالا جس نے اسے پیدا کیا۔ بادشاہ نے مزید کہا، یہ سزا اس باپ کے لیے بھی ہے جس نے اپنے معصوم بچوں کو بھوک اور فاقے میں مبتلا رکھا اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہا۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص ہزار منتیں کرتا رہا، اپنی مجبوریوں کا واسطہ دیتا رہا، مگر بادشاہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ آخرکار اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ البتہ بادشاہ نے اس کے بیوی بچوں کے لیے اپنی طرف سے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ مزید بھوک اور تکلیف کا شکار نہ ہو۔ یہ اس وقت کے بادشاہ کا ایسا فیصلہ تھا جو بظاہر سخت مگر حقیقت میں انتہائی دانشمندانہ تھا۔ اس فیصلے کے ذریعے اس نے لوگوں کو نہ صرف ذمہ داری کا احساس دلایا بلکہ دین کی طرف بھی ایک خاموش مگر گہری دعوت دی، اور اسی لیے ہر سننے والا دل ہی دل میں اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔